अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल इज़ गुड। आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। इस सुबह के टाइम पे मैं अपने बच्चे को स्कूल पे ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। सुबह सुबह का टाइम था और सुबह से 7 से 8 बजे तक, साढ़े 8 तक कह लें, इतनी रश होती है ना रोड पे। हमें 15-20 मिनट पहले निकलना पड़ता है। 2-3 मिनट की ड्राइव पे है स्कूल, फिर भी मुझे जो है ना 15-20 मिनट पहले निकलना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। कराची की ट्रैफिक बहुत आप सब लोगों को पहले ही पता होगा। चलो तो फिर आज मैं जो है ना कुछ लाइनें पढ़ रही हूँ, तो मुझे अच्छी लगी थी जब मैंने ये पढ़ी थी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी अपनी किताब की कुछ बातें अच्छी सी शेयर कर दूँ। तो कुछ लाइनें हैं। कह दो 2 कदम का फासला है लेकिन उम्र कट जाती है, फासला नहीं कटता। हम चल रहे हैं मुसलसल, सुबह को चलते हैं, शाम को चलते हैं, ख्वाबों में सफ़र करते हैं। हम ही क्या, हमारे साथ रास्ते भी सफ़र में हैं। मंजिल मिले तो मंजिल सफ़र में होती है, ये कायनात भी सफ़र है। हर शय राही है, हर शय सफ़र में है। ना मालूम सफ़र, बेखबर मुसाफिर, ना आशना मंजिलें। कोई वजूद हमेशा एक जगह मौजूद नहीं रह सकता। सफ़र ही सफ़र है, सफ़र का आगाज़ सफ़र से हुआ और सफ़र का अंजाम एक नए सफ़र से होगा। मुसाफिरत बेबस है मुसाफत के सामने। जी बिल्कुल, ये मैं वासिफ़ अली वासिफ़ के बुक से कुछ लाइनें पढ़ रही हूँ। उनके छोटे छोटे मतलब चैप्टर होते हैं एक हेडिंग को लेके, तो बहुत डीपली इनकी मतलब मैसेज होता है इनकी लाइनों में। यूँ कह लें कि 2-3 पेज का जो है ना एक चैप्टर होता है। तो इतना डीप मैसेज होता है जो अब जाके मुझे समझ आती है कि वाकई हम इतना पीछे पास्ट में इतना हार्ड वर्क करके आए हैं, इतनी स्टडीज़, इतनी जॉब, फिर घर की हाउसवाइफ की लाइफ। तो समझ में आता है कि हम कौन से सफ़र में जा रहे हैं। तो जब आंसर नहीं मिलता तो वासिफ़ अली वासिफ़ की किताब खोल के कभी पढ़ के आप भी देख लें, तो आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं और हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। और हमें जब नाशुक्री होती है ना, तो कई अचीवमेंट हम अपनी खुद की नज़र नहीं आती है। तो एक तो सबसे बेहतरीन किताब कुरान पाक, उनको माना से पढ़ लें तो आपको अपना मकसद समझ आ जाएगा। और दूसरा ये मैं रिकमेंडेड करूँगी इशफ़ाक़ और वासिफ़ अली वासिफ़ को क्या लिखते हैं। एंड तो बस एक मोटिवेशन मिल जाती है, एक सब्र आ जाता है कि सही है, हम अब अपने सही कदम रख रहे हैं, अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको अपनी डिनर की रेसिपी शेयर करती जा रही हूँ। मैंने रात को बनाया था चिकन कढ़ाई एंड टिंडे फ्राई किए थे ना। तो आप साथ साथ में वो भी देखते रहें और ये मैं कुछ पैराग्राफ पढ़ती जाऊँगी। इंशाल्लाह आपको भी अच्छी लगेंगे, एक मोटिवेशन मिलेगी जिस तरह मुझे मिलती है ना। सदियों और कर्नों से ये सफ़र जारी है, ये सफ़र कट नहीं सकता। जैसे किसी की निगाह से गिरकर रसाई का सफ़र तय नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये सफ़र बेजत व बेसमत है, बल्कि लामहदूद है। लामहदूद समत का सफ़र है, कैसे कटे। हमारे साथ कायनात चल रही है, सूरज, चाँद, सितारे, सियारे, कहकशाएँ, खलाएँ इस सफ़र में शरीक हैं। सब के सब गर्दिश में हैं। जमील व जिसीम, सियारे, मदार ख़ुद मुतहर्रिक हैं। ये सब क्या है, क्यों हैं, कब से हैं, कब तक हैं। ये होता है ना, तो हम सफ़र में क्यों जल रहे हैं जिसके यहाँ पे एक छोटी सी मुझे बात याद आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए रब्बुल आलमीन, आपने छिपकली को क्यों पैदा फरमाया। अल्लाह ने जवाब दिया, अजीब अजब बात है, अभी अभी छिपकली पूछ रही थी कि ए रब, तुमने मूसा को आखिर क्यों पैदा किया। बात वही है, इंसान अपने नसीब पर राज़ी रहे तो इत्मीनान हासिल करेगा ना। नसीब में तकाबली जायज़ा नाजायज़ है। ज़ाहिर है अल्लाह ने हमें बेफजूल तो नहीं बनाया दुनिया में। अगर ऐसा होता तो हम तो चूंटी बन जाते या कुछ और मखलूक बन जाते, पर अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है और एक अच्छी जगह पे हमें एग्जिस्टेंस दी है। तो कुछ सोचने की बात है ना, तो हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दिस वर्ल्ड।
تو یہ مجھے ابھی تک خود بھی آنسر نہیں ملتا. سم ٹائم ہم کسی کی ہیلپ کر کے دل خوش ہو جاتا ہے, کبھی ہم فیملی کی سپورٹ کر کے خوش ہو جاتا ہے, کسی کو موٹیویشن دے کے, کسی کو دلاسا دے کے, کسی کی ہیلپ کر کے, کسی کے ساتھ ہنس کے بات کر کے, کسی کے دکھڑے سن کے تو خوشی ہوتی ہے. تو کیا یہی صرف ریزن ہے کہ ہم اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ تو اسٹل آئی ایم فائنڈنگ دا آنسر آف اٹ. آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی تک مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وائی آئی ایم ان دس ورلڈ. سو لیٹس سی, آگے پڑھتے ہیں واصف علی واصف کو. ہم بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں, اپنا بوجھ دوسروں کا وزن, آخر کہاں جانا ہے ہمیں؟ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں, ہم تیزی میں ہیں, ہم عجلت میں ہیں, ہمیں فوراً جانا ہے, لیکن کہاں؟ بس یہی تو معلوم نہیں. ہم بہت مصروف ہیں, سفر ضروری ہے, مقصد سفر سے آگاہی ضروری نہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے, سفر سے کیا حاصل ہے. سفر مسافروں کو کھا رہا ہے. منزلیں راستوں کو نگل جاتی ہے اور خود راستہ بھول جاتی ہے. معلوم نہیں کس نے ہمیں گردشیں بلکہ غلام گردشیں دی ہیں. سفر پر روانہ کرنے والی نفرت ہم سے کیا چاہتی ہے, ہم بیچارے دے ہی کیا سکتے ہیں. محدود کا لامحدود سفر کیا رنگ لائے گا. پرندے اڑتے ہی چلے جاتے ہیں, فضائیں ختم نہیں ہوتی, مچھلیاں تیرتی ہی چلی جاتی ہیں, سمندر ختم نہیں ہوتے. یہ سفر کب سے ہے, نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا کا پتہ. سوچنے کی بات ہے نا. اس دنیا میں لوگ آئیں, اس زمین پر بڑے عمل کرتے رہیں, بڑی محنتیں کرتے رہیں, ایک دوسرے کو ہلاک کرتے رہیں, لیکن پھر وہی سکوت, وہی بے معنی, وہی بے نشان منزلیں, وہی گمنام انجام. ہم خواہشات اور بے معنی خواہشات کو خوبصورت تتلیاں پکڑنے نکلتے ہیں. تتلیاں اڑ جاتی ہیں اور ہم بچھڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے, ہم ویرانیوں میں کھو جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں نا, واصف علی واصف نے کتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے تتلیوں کا ایگزامپل دے کے. مطلب کہ کہہ رہا ہے کہ ہم تتلیوں یعنی کہ خوبصورت چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور خوبصورت منزلوں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں, پر ان کے ساتھ جو ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے ہوئے وہ ایموشنز, وہ فیلنگز, وہ رشتے, وہ محبت, وہ پیار, وہ جذبات کہیں نہ کہیں کم پڑ جاتے ہیں. ہم آہستہ آہستہ سفر کرتے جاتے ہیں اپنی منزل کی طرف, ٹھیک ہے نا. تو بیچ راستے میں کچھ ایسے جس طرح کہتے ہیں نا پتھر آ جاتے ہیں, تو ہر ایک پتھر ہمارے ایموشنز کو, ہماری فیلنگز کو آہستہ آہستہ کم کرتا جاتا ہے. سوچنے والی بات یہ نہیں کہ یہ سفر کیا ہے, اس کا انجام کیا ہے. سوچنے والی بات تو یہ ہے, کون ہے جس نے مجھے مسافر بنایا, کون ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے, کون ہے جو مجھے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک لاتا ہے, کون ہے جس نے مجھے ذوق آگاہی دیا, کون ہے جو مجھے پکارتا ہے, اور کون ہے جسے میں پکارتا ہوں. منزلوں سے صدا دینے والا ہی منزلوں پر روانہ کرنے والا ہے. وہی سفر دیتا ہے, وہی شریک سفر ہے, وہی منزل ہے, وہی نشان منزل. میرے سفر سے پہلے بھی وہی تھا اور میرے بعد بھی وہی ہوگا. میرے سوال کا جواب دماغ کے پاس نہیں. دماغ بتا سکتا ہے کہ یہ سب کیا ہے, لیکن دل بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے, اور ایمان بتاتا ہے کہ یہ سب کس نے بنایا. سوال کے عذاب سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس طاقت اور اس ذات پر ایمان لائیں جس نے پہاڑوں کو استقامت دی اور دریاؤں کو روانی. وہ جو بادلوں سے مینا برساتا ہے اور زمین سے پودے اگاتا ہے, اور جس نے سورج کو منور کیا اور رات کو تاریکی دی. وہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم رکھا, اور جس نے پرندوں کو پرواز دی. وہ جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اس نے مجھے گویائی اور بینائی دی. وہ کون ہے؟ بس وہی تو ہے. سوال بھی وہی, جواب بھی وہی. میرا ہونا اس کے حکم سے اور میرا نہ ہونا اس کی مرضی ہے. وہ جو بھی ہے اس کے لیے سجدہ ہے, تسلیم کا اور تعظیم کا.
اور پلیز انسان ایک دوسرے کی دولت کو دیکھ کر اپنے حالات پر اس اوپر شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تقسیم تقدیر ہے. ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہی باعث تکریم ہے، اور ہماری پہچان ہمارا اپنا چہرہ ہے. ہماری عاقبت ہمارے اپنے دین میں ہے. اسی طرح ہماری خوشیاں ہمارے اپنے حالات اور اپنے ماحول میں ہیں. مور کا مقدر ملا کوے کو کوے کا، مطلب خوبصورتی، اور کوے کی مطلب کالے رنگ کی وجہ سے ان کو بتا رہا ہے سب کو اپنا نصیب مل رہا ہے. ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیوں اور ہمارے ساتھ ویسا کیوں ہوا. تو اس کے ساتھ میں یہ ایک دو لائن جو ہے نا ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے. ماضی کفر ہو تو کلمہ پڑھ کے مومن ہو سکتا ہے. حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن ہو جاتا ہے. دیکھیں نا کتنی خوبصورت اور پیاری اور کتنی گہری بات ہے نا. اگر ہم توبہ کر لیں ہر برے کام سے تو ہمارے جو پاسٹ میں سارے کیے ہوئے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. تو ہم اگر حال میں مومن بن جائیں، سیدھی راہ پہ آ جائیں، تو ہمارا ماضی بھی مومن ہی بن جائے گا. تو دیٹس ویری ٹرو. یہ ہمارے اللہ نے بھی کہا ہے آپ استغفار کریں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو آپ کرتے رہیں، کوشش کریں پازیٹیوٹی اپنی لائف میں لے کر آئیں. رادر آپ بیک بائٹنگ کریں، برائیاں کریں. سو ان شارٹ یہ میسیج ہے کہ جو بھی جس کو بھی اللہ نے اپنے اپنے نصیب سے جو بھی دیا ہوا ہے ان پہ شکر کریں، اور کوشش کریں کہ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور دوسروں کے لیے وسیلہ بنیں جتنی آپ کر سکتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آپ نے میری دونوں ریسیپی دیکھی ہوں گی. آئی ہوپ ٹرائی کر لیں. دیز آر ویری کامن ریسیپیز، ہر گھر میں بنتی ہیں. اور میں یہاں پہ ٹینڈوں کے لیے ایک ٹپ دینا چاہوں گی، ان کو تھوڑا سا ڈیپ فرائی کر لیجیے گا، ادروائز ان کی سمیل رہتی ہے جب تک یہ تھوڑا سا نیچے سے بلیک یا براؤن نہ ہو جائیں. اینڈ دیٹس آل. اینڈ آپ کو انشاءاللہ اچھی لگی ہوں گی. مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.